جس نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ ادب کی وجہ سے پایا ہے۔ اور وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں، سارا شہر آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے۔ آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں اور ایک منادی ندا کرتا ہوا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا ملتانی گزر رہے ہیں، لہٰذا تمام لوگ ان کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ قریب ہی ایک طوائف کا کوٹھا تھا جو اپنے یاروں کے ساتھ کوٹھے کی چھت پر بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور دروازے کی آڑ سے اس نے حضرت زکریا ملتانی اللہ کے ولی کی زیارت کی۔ جب حضرت زکریا ملتانی وہاں سے گزر گئے تو وہ عورت واپس اپنے یاروں کی محفل میں پہنچی، تو اس کے یاروں نے کہا کہ اگر تُو نے زیارت ہی کرنی تھی تو زیارت تو چھت سے بآسانی ہو سکتی تھی، یوں نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر دیدار ہی مقصود ہوتا تو میں شاید نیچے نہ جاتی، میں اوپر سے ہی زیارت کر لیتی، لیکن دیدار تو مقصود تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا تھا کہ میں گندی بندی اوپر رہوں اور اللہ کا وہ نیک اور پارسا بندہ نیچے رہے، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ گرامی قدرزاد، جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، تو پوچھا کہ تم نے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا، تمہیں جنت عطا فرما دی کہ تمہیں جنت نصیب ہو گئی، تم نے ایسی کون سی نیکی کی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، لیکن حضرت زکریا ملتانی کے اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور جنت میں آج میرا مکان ہے۔ گرامی قدرزاد، جس نے جو بھی پایا ہے وہ صرف اور صرف ادب کی وجہ سے پایا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے چمکے، اور تابعین صحابہ کرام کے ادب کی وجہ سے چمکے، اور ہمارے پیر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ادب سے ہی آدمی سنورتا ہے، یہ ادب ہی ہے جو آدمی کا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھی آج ملا وہ اپنے پیر و مرشد کے ادب اور ان کی خدمت کا صلہ ہے، ان کی خدمت اور ان کے ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ جو جس مقام پر، جس مرتبے پر میں آج فائز ہوں، وہ صرف اور صرف میرے پیر و مرشد کے ادب کی وجہ سے ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اگر اعلیٰ حضرت بنے تو نبی اور آل نبی کے ادب کی وجہ سے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی وہ مقام ولایت حاصل ہوا تو وہ ادب کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ایک رات آئی ان کی زندگی میں کہ ماں نے اٹھ کر پانی مانگا، آدھی رات کا وقت تھا، جاڑے کی سردیاں تھی، سخت ترین سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، اور ماں نے آدھی رات کو اٹھ کر حضرت بایزید بستامی سے پانی مانگا کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ تو حضرت بایزید بستامی نے گھر کے برتن کھول کر دیکھا، ٹٹول کر دیکھا تو پانی گھر میں موجود نہیں تھا۔ اب پانی تو گھر میں موجود نہیں تھا، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھی رات کو پانی لینے کے لیے باہر گئے، کنویں سے پانی بھر کر لائے۔ جب تک واپس آئے ماں کی آنکھ لگ چکی تھی، ماں دوبارہ سو گئی تھی۔ اب آپ نے ماں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، ماں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اور ساری رات ماں کے ادب میں کھڑے رہے۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا، ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا سر پر پانی لے کر کھڑا ہے۔ تو ماں نے پوچھا کیا بیٹا ساری رات اسی طرح کھڑے رہے؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ماں تم نے پانی مانگا تھا، پانی گھر میں نہیں تھا تو میں پانی لینے باہر گیا، کہ میرے آنے تک تم سو چکی تھی، تو میں آیا تو دیکھا کہ آپ سو گئی تھی، تو میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، تو میں نے پانی کا گلاس لیا اور آپ کے سرہانے کے پاس ہی کھڑا رہا کہ ہو سکتا ہے آنکھ کھلے تو ماں پھر دوبارہ پانی مانگے، اس سے پہلے کہ ماں کے زبان پر یہ الفاظ آئیں کہ بیٹا پانی دو، میں اس سے پہلے پانی پیش کر دوں۔ ماں کی ممتا کو جوش آیا تو ماں نے مصحلہ بچھایا تہجد کے وقت، اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جو چاہیے، جو میرا بیٹا چاہتا ہے یا اللہ اسے وہ عطا فرما دے۔
اور پھر اللہ نے ماں کے ادب کی وجہ سے اور ماں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام ولایت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، اور پھر ان کی ولایت کا ایسا ڈنکا بجا کہ چاروں عالم میں آپ مشہور ہوئے، آپ کی ولایت چاروں عالم میں مشہور ہوئی۔ گرامی قدر حضرات، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے استاد، اپنے ماں باپ، اپنے سے بڑوں کا، ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت علامات